حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، رمضان المبارک کا دن ہے، افطاری کا وقت ہو گیا۔ حضور سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نماز مغرب کے بعد آپ کے چند مرید مسجد میں اکٹھے تھے، بغداد شریف کی مسجد میں۔ ایک مرید نے آ کر کہا کہ آج حضور غوث اعظم نے افطاری میرے ساتھ گھر کی ہے۔ دوسرا مرید آیا، اس نے کہا کہ نہیں، آج تو حضور میرے گھر تشریف لائے تھے۔ تیسرا آیا، اس نے کہا نہیں، آپ جھوٹ بولتے ہیں، آج حضور غوث اعظم تو میرے ہاں تشریف لائے تھے، ہم نے اکٹھے ایک دسترخوان پہ افطاری کی ہے۔ چوتھا آیا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آپ کے 40 مرید اکٹھے ہو گئے۔ اب آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بحث و مباحثہ ہو رہا ہے۔ ایک کہتا ہے کہ حضور غوث اعظم میرے ہاں تھے، دوسرا کہتا ہے میرے ہاں تھے، تیسرا کہتا ہے میرے ہاں تھے، چوتھا کہتا ہے میرے ہاں تھے۔ 40 مرید اس بات پہ تکرار کر رہے ہیں کہ حضور غوث اعظم تو میرے گھر تھے۔ تھوڑی دیر گزری، آپ کے بیٹے حضرت عبد الوہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے تشریف لائے۔ مسجد میں دیکھا کہ مریدین آپس میں اونچی آواز میں باتیں کر رہے ہیں، اس بات پہ بحث و مباحثہ ہو رہا ہے۔ آپ نے پوچھا بھئی کیوں تکرار کرتے ہو، کیوں لڑتے ہو، کیوں جھگڑتے ہو، کس بات پہ تکرار ہو رہا ہے؟ ایک نے کہا حضور آج حضور غوث اعظم میرے گھر تشریف فرما تھے۔ دوسرا کہنے لگا حضور نہیں، یہ جھوٹ بولتا ہے، حضور غوث اعظم تو میرے گھر تشریف فرما تھے۔ 40 مرید ایک ہی بات کرتے جا رہے ہیں۔ آپ کے بیٹے نے جب سب کی بات سنی تو آپ کے بیٹے فرمانے لگے اللہ کے بندو، آج تو ابا جان گھر میں تھے، میرے ساتھ بیٹھ کے افطاری کی ہے۔ شخصیت ایک ہے، بندہ ایک ہے، جس کا نام عبد القادر جیلانی ہے، جس کا لقب غوث الاعظم ہے، جو حسنی حسینی ہے۔ ساری زندگی رب کائنات کی محبت میں گزاری، اس کے مصطفیٰ کے طلبوں سے چمٹ کر گزاری، تو پھر رب کائنات نے یہ مقام عطا کر دیا کہ ایک غوث الاعظم بیک وقت 40 جگہوں پر پہنچ جایا کرتا ہے۔ عزیزان من، یہ مقام تب نصیب ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے اعمال کو خوبصورت کرتا ہے۔ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 4 سال تھی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عمر مبارک 4 سال ہے۔ آپ کی ماں نے انگلی سے پکڑا اور پکڑ کر قاری صاحب کے پاس لے گئی۔ کہنے لگی قاری صاحب، یا میرا بیٹا 4 سال کا ہو چکا ہے، آپ اس کو قرآن پڑھا دیں۔ فرمایا اماں جان بچے کو بٹھا دیں اور آپ گھر چلے جائیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھا دیا گیا۔ قاری صاحب نے، حافظ صاحب نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریب کیا اور سامنے بٹھا کر سپارہ کھولا، اور سپارہ کھول کے فرمانے لگے بیٹا پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ نے فرمایا بیٹا پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد قاری صاحب نے کہا بیٹا پڑھیں الحمدللہ رب العالمین۔ جب سورہ فاتحہ شروع کی، پہلا پارہ، حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ قاری صاحب میں یہاں سے نہیں پڑھوں گا، بلکہ میں اقترب للناس 17ویں پارے سے آغاز کروں گا۔ قاری صاحب نے قرآن بند کر دیا، تعجب میں پڑ گئے کہ آج تک جتنے بچے آئے تھے وہ سارے قرآن پڑھنے آئے تھے، یہ پہلا بچہ ہے، یہ لگتا ہے قرآن پڑھنے نہیں آیا بلکہ قرآن پڑھانے کے لیے آیا ہے۔ تعجب میں پڑ گئے، عجیب بات ہے، کیا وجہ ہے؟ بیٹا یہ 16 پارے کون پڑھے گا؟ 17واں پارہ کیوں؟ 16 کدھر جائیں گے؟ سنیں حضور غوث اعظم کا جواب۔ آپ نے کیسا جواب دیا؟
جو نسلاً حسنی حسینی ہو اس کا کردار بھی یہ ہوا کرتا ہے، اس کو رب کائنات یہ مقام عطا کرتا ہے۔ حضور غوث اعظم نے جواب دیا، فرمانے لگے قاری صاحب بات یہ نہیں کہ میں نے یہ 16 پارے پڑھنے نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میری ماں نے 16 پارے حفظ کر رکھے تھے، اور جب میری ماں صبح نماز تہجد کے لیے اٹھتی، تہجد پڑھنے کے بعد، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اس وقت تک دنیا کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی کہ جب تک وہ روزانہ 16 پاروں کی تلاوت نہیں کر لیتی تھی۔ اور میں اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا اور ماں کے پیٹ میں رہ کر میری ماں قرآن تلاوت کرتی تھی، اور ماں کے پیٹ میں رہ کر میں قرآن سن کر اس کی تلاوت کو سن لیا کرتا تھا اور سپاروں کو یاد کر لیا کرتا تھا۔ عزیزان من، یہ مقام ہر کسی کو نہیں ملتا، یہ مقام اس کو ملتا ہے کہ یہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس کے اعمال خوبصورت ہو جایا کرتے ہیں، جن کا ایک ایک لمحہ خوبصورت ہوا کرتا ہے۔ تو اس لیے جو اس کے قریب ہوا، جو اس کی منشا میں آ گیا، جو اس کی بندگی میں آ گیا، جو اس کے حضور جھک گیا، جس نے اس کے حکم کے مطابق زندگی کا ایک ایک پل گزار دیا، جس کا ایک ایک لمحہ اس کی محبت میں گزر گیا، جو اس کی محبت میں گرفتار رہا، جو اس کی محبت کے سمندر میں ہوتے رہتا رہا، جس کے سینے میں اس کی محبت کے چراغ جلتے رہے، جس کے کانوں میں اس کی محبت کی آوازیں جاتی رہی، جس کی زبان اس کے ذکر میں تر رہی، جس کے کان اس کے بول سنتے رہے، جس کی زبان اس کے بول بولتے رہے، جس کی آنکھ صرف اس کا راستہ دیکھتی رہی، جس کا ہاتھ اس کی خاطر چلتا رہا، جس کے قدم اس کی خاطر اٹھتے رہے، پھر وہ کائنات میں تنہا نہیں رہتا، وہ کائنات کے آگے ہوتا ہے، کائنات ساری اس کے پیچھے چلا کرتی ہے۔ پھر وہ کریم، وہ رحیم، وہ رحمان ذات، وہ رب کائنات کی ذات پھر اپنے بندے کے لیے نظام بھی بدل دیا کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کریم نے اپنا خلیفہ بھی انسان کو بنایا، اللہ کریم نے اپنا نائب بھی انسان کو بنایا، اللہ کریم نے یہ صفات انسان میں رکھی ہیں کہ انسان چاہے تو کائنات میں سب سے اپنے آپ کو خوبصورت بنا سکتا ہے، اور اللہ کریم کا یہ فضل ہے۔ تو رب کائنات کا کتنا کرم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اپنا خلیفہ بنایا، اپنا نائب منتخب کر لیا۔ اور اللہ کریم جس طرح ہمیں اتنی عزت دے رہا ہے، اسی طرح رب کائنات یہ چاہتا ہے کہ میرے بندو تم بھی میری عزت کو دیکھتے ہوئے اپنے اعمال کو خوبصورت کرو، میں رب تمہیں خوبصورت دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب یہاں پر ہر انسان کے ذہن کے اندر ایک سوال آتا ہے کہ مولا کریم اب ہمیں کیسے خبر ہوگی کہ خوبصورتی کیا ہے؟ خوبصورتی کس چیز کا نام ہے؟ خوبصورتی کہاں سے ملتی ہے؟ خوبصورتی کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے سامنے کسی کا کردار ہونا چاہیے جو خوبصورت ہو، ہمارے سامنے کوئی آئیڈیل ہونا چاہیے ہمارا جو خوبصورت ہو، جس کو دیکھ کر ہم اپنے آپ کو خوبصورت بنا سکیں، جس کو دیکھ کر ہمارے اعمال خوبصورت ہو سکیں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اے ساری کائنات میں، ساری کائنات کے اندر خوبصورتی کی تلاش کرنے والوں، حسن کی خاطر گھومنے والوں، آؤ ایک در ایسا ہے، اس در پہ سارے جمع ہو جاؤ، اس در میں نے ساری کائنات کی خوبصورتی جمع کر دی ہے۔ اب ساری کائنات کا حسن اس کائنات کے اندر کہیں نہیں ملے گا، بلکہ ساری کائنات کا حسن تمہیں اس ایک در پہ ملے گا۔ رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کی مولا وہ در کیا ہے؟ فرمایا سنو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے مصطفیٰ کا حسن ساری کائنات سے خوبصورت، میرے مصطفیٰ کا چہرہ ساری کائنات سے خوبصورت، میرے مصطفیٰ کی زلفیں ساری کائنات سے خوبصورت، میرے مصطفیٰ کا چال چلن سب سے خوبصورت ہے۔ اے کائنات میں حسن کے متلاشیوں، آؤ اس مصطفیٰ کے در پہ جھک جاؤ، کائنات کی ساری خوبصورتی مصطفیٰ کے در پہ جمع کر دی گئی ہے۔